الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ حمد و ثناء کے بعد تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو ہماری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ درود لامحدود بے شمار ان گنت بغیر گنتی کے بغیر حساب کے آمینہ کے لال نور مجسم نیر اعظم ہادی السبل ختم الرسل احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ جن کا آنا اس دنیا کی تخلیق کا باعث بنا۔ میرے محترم بزرگ و عزیز ساتھیو، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ولادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج مختصر وقت میں نواسہ رسول، فرزند بطول، دلبند علی المرتضیٰ، حضرت امام علی مقام سید الشہداء، حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا بیان ہوگا۔ قرآن کریم کی جو آیات تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے: اے نبی کے گھر والو، پس خدا یہی چاہتا ہے پلیتی کو تم سے دور فرمائے اور تمہیں خوب پاک اور صاف کر دے۔ حضرات محترم، یہ جب آیت مقدسہ نازل ہوئی تو مسلم شریف میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، حضرت فاطمہ اور حضرت علی کو اپنی عظمت والی، رحمت والی، برکت والی کالی کملی میں داخل فرما لیا اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ ترجمہ یعنی اے اللہ، یہ میرے اہل بیت اور میرے خواص ہیں، تو ان سے ہر ممکن برائی کو دور فرما دے اور انہیں خوب پاک اور صاف کر دے۔ کیا خوب فرمایا ہے اعلیٰ حضرت نے: تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ سرکار مدینہ کی یہ دعا سن کر ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نے عرض کیا: وَأَنَا مِنْهُمْ، اور میں بھی ان میں سے ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا: اِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ، بے شک تو پہلے ہی خیر پر ہے، یعنی تو بھی اہل بیت سے ہے۔ اہل بیت کی عظمت اور شان کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
متعدد مقام پر بیان فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، کیا بات ہے رضا، کیا بات رضا اس چمن ستانے کرم کی، زہرا ہیں کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ اور فرماتے ہیں اعظم چشتی اور حضرت علی کی شان، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا، تو آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبط رسول اللہ، اور آپ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو فرمایا، ان الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا، وہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ حضرت ام الفضل کا خواب، سرکار مدینہ کی چچی حضرت ام الفضل حضرت عباس کی بیوی ایک بار حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے آج رات ایک خطرناک خواب دیکھا ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ عرض کی بہت خطرناک ہے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ عرض کی میں نے دیکھا جیسے آپ کے جسم کا ٹکڑا کٹا اور میری گود میں رکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اچھا خواب دیکھا ہے؟ انشاءاللہ فاطمہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، وہ لڑکا تمہاری گود میں رہے گا۔ چنانچہ جناب فاطمہ نے حضرت حسین علیہ السلام کو جنم دیا، وہ میری گود میں رہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ پھر میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، انہیں آپ کی گود میں دیا، میرا دھیان بٹ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا نبی اللہ، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، یہ کیا ہے؟ فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، مجھے خبر دی کہ میری امت میرے اس فرزند کو قتل کرے گی۔ میں نے کہا اس کو؟ فرمایا ہاں، اور وہ میرے پاس وہاں کی سرخ مٹی بھی میں سے کچھ مٹی لائے۔ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور جانتے تھے کہ حضرت فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ حضور یہ بھی جانتے تھے کہ حضرت امام حسین قتل ہوں گے۔ حضور یہ بھی جانتے تھے بذریعہ وحی کے قاتلین حسین امتی کلمہ گو ہوں گے، بظاہر نماز پڑھنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا علم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ ولادت کے ساتھ ہی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی تھی، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا نہیں فرمائی کہ یہ امتحان ٹل جائے، نہ ہی اہل بیت نے حضور کی بارگاہ میں التجا کی، کیونکہ مقام امتحان ہے، ثابت قدم رہنا مقصود ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا مقصود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن دوپہر میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح دیکھا جیسے کوئی سونے والا کسی کو دیکھتا ہے، یعنی خواب میں آپ کے بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں اور گرد آلود ہیں، اور آپ کے ہاں میں نے ایک بوتل ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے جو خون سے بھری ہوئی ہے۔ میں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، جس کو میں آج قتل گاہ حسین میں صبح سے اب تک اس بوتل کو اکٹھا کرتا رہا ہوں۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس خواب کے بعد میری آنکھ کھل گئی اور پھر میں نے اس وقت کو یاد رکھا جس وقت یہ خواب دیکھا تھا۔ چنانچہ جب قتل حسین کی خبر آئی تو میں نے جانا کہ شہادت حسین کا حادثہ اسی دن پیش آیا تھا جب میں نے خواب دیکھا تھا۔ معلوم ہوا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شہادت کے وقت کربلا میں موجود تھے، اس حادثہ پر افسردہ تھے، پریشان تھے، مغموم تھے۔ اسی دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی رونے کی آواز حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سنی تو خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کو فرمایا اس کو رونے نہ دیا کرو، ان کے رونے سے میرے دل کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اتنی محبت تھی اپنے اس نواسے سے، اتنا پیار تھا کہ اس کا رونا گوارا نہ تھا، کتنی شفقت تھی حسین کے ساتھ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔ حسین استبات میں ایک صفت ہے، یعنی میں اور حسین گویا ایک ہی ہیں، ہم دونوں سے محبت ہر مسلمان کو چاہیے۔ مجھ سے محبت حسین سے محبت ہے اور حسین سے محبت مجھ سے محبت ہے۔ چونکہ آئندہ کے واقعات حضور کے پیش نظر تھے اس لیے اس قسم کی باتیں امت کو سمجھائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا علم، فضل اور عبادت اور ریاضت۔ حضرت امام حسین نے اپنے والد حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آغوش میں تعلیم و تربیت حاصل کی، جو کہ باپ مدینہ العلم ہیں، نانا جان حضور کی تربیت میں رہے۔ اسی لیے حضرت امام حسین علم کے سمندر ہیں۔ امام علی مقام اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم فاضل تھے، جب کوئی مشکل پیش آتی تو مشکل حل کرانے کے لیے علماء کرام آپ کی طرف رجوع فرماتے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو دودھ پینے والے بچے کا وظیفہ مقرر ہونے کے متعلق مسئلہ معلوم کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ اسی مسئلے میں بھی انہوں نے حضرت امام حسین کی طرف رجوع کیا۔ آپ نے فرمایا بطن مادر سے نکلنے کے بعد جب بچہ آواز نکالے اس وقت سے وہ وظیفہ کا مستحق ہو جاتا ہے۔ آپ بہت بڑے عالم تھے، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین عابد اور زاہد تھے۔ تمام زندگی عبادات الہی میں گزار دی۔ آپ کے دین اسلام کی تعلیم اور تبلیغ میں گزرتے، راتیں قیام، رکوع اور سجود میں گزرتی۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے، نماز کے لیے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے، نہایت خشوع اور خضوع سے نماز مکمل کرتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح 25 حج پیدل کیے۔ حضرت امام حسین اوصاف جمیلہ کے حامل تھے، علم و عمل، صبر، استقلال، سخاوت، شجاعت، تدبر، عاجزی، انکساری، حق گوئی، راضی برضا الہی کے مجسمہ تھے، صاحب فصاحت و بلاغت تھے۔ محبت کے ساتھ پڑھیں صلوات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ شجاعت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، نواسہ رسول، فرزند بطول حضرت امام حسین شجاعت بہادری میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ خود سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حسین کو ہیبت اور جرأت عطا کی۔ حضرت امام حسین کی بہادری، شجاعت اور جواں مردی کا اس سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے۔ جب 35 ہجری میں بلائیوں میں نے حضرت عثمان غنی کا محاصرہ کیا تو حضرت علی
اور حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں آپ کی حفاظت کے لیے دروازے پر مقرر فرمایا۔ اس موقع پر حضرت امام حسین نے نمایاں خدمات سر انجام دی اور بلائیوں کا مقابلہ کیا، اور دروازے کی طرف کسی کو مکان کے اندر داخل نہ ہونے دیا۔ بلوائیوں پچھلی طرف سے ایک مکان میں داخل ہوئے بلوائی۔ اسی طرح حضرت امام حسین نے جنگ جمل اور جم صفین اور ماکہ نہروان میں اپنی حیرت انگیز شجاعت اور بہادری سے مارکے کے سر کیے۔ ایک مرتبہ ایک جنگ میں حضرت امام حسین نے سب سے آگے بڑھ کر فرمایا، کوئی تم میں سے میرا مقابلے میں آئے۔ حضرت امام نے یہ چیلنج سن کر ایک بہادر زبرقان مقابلے کے لیے نکلا اور پوچھا، تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا، میں حسین ابن علی ہوں۔ اس نے زبرقان نے کہا، اے میرے بیٹے تم میدان سے ہٹ جاؤ، کیونکہ ایک دن میں نے دیکھا تھا رسول اللہ اٹھنی پر سوار قباء کی طرف جا رہے تھے اور تم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں حضور سے اس حال میں ملاقات کرنا نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھ تمہارے خون سے رنگین ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔